اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اسکرین پہ آپ لکھا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں اس آیت کو، اور آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت میں ہمیں وقف کی تو کوئی علامت نظر نہیں آ رہی، لیکن کچھ جملے ہیں، لیکن جملے بھی وہ جڑے ہوئے ہیں، تو اس آیت کو ہم ایک ہی حصے کے تحت انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں جی اس آیت کے الفاظ کی طرف۔ پہلا لفظ اس آیت میں وہ ہے جی سبحان۔ سبحان جو ہے یہ مصدر ہے سین با اور ہا حروف مادہ سے، اور سبح یسبح تسبیحاً، تسبیح کرنا باب تفعیل سے فعل استعمال ہوتا ہے، اور جہاں بھی یہ سبحان مصدر آتا ہے وہاں سبح یسبح کا صیغہ جو ہے بطور فعل محذوف لازماً مانا جاتا ہے۔ تو سبحانہ یہ مصدر ہے اور منصوب استعمال ہوا ہے، بغیر تنوین کے ہے، ظاہر بات ہے الف لام بھی داخل نہیں ہے تو مضاف بن رہا ہوگا، تو باقی ترکیب میں اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ مزید دیکھ لیں گے۔ اگلا لفظ ہے جی الذی، اس میں موصول ہے، واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، معرفہ ہے، مبنی ہے، مذکر ہے۔ اگلا لفظ ہے خلق، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، خا لام اور قاف حروف مادہ ہیں، باب نون سے استعمال ہوتا ہے، خلق یخلق خلقن، پیدا کرنا تخلیق کرنا اس کے معنی ہوتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے جی الازواج، جو کہ زوج کی جمع ہے، اور الازواج جمع مکسر ہے، افعال کا وزن ہے، منصوب استعمال ہوا ہے یہاں پر یہ لفظ، اور معرفہ ہے، عدد بتا دیا جمع ہے، اور زوج کے حساب سے دیکھا جائے تو مذکر ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے جی کل، جو کہ تمام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور زیادہ تر مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے، اس لیے آپ کو اس پہ الف لام بھی نظر نہیں آ رہا اور تنوین بھی نظر نہیں آ رہی۔ منصوب یہ استعمال ہوا ہے، واحد ہے، مذکر ہے، اور ہا ضمیر کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے معرفہ قرار دیا جائے گا۔ ہا ضمیر مجرور متصل واحد مؤنث غائب کی ہے، اور اس کے بعد آگے ہے مم ما، جس میں من حرف جر ہے، اور آگے ہے ما جو کہ بلو کلر میں دکھایا گیا، تو یہ ما اس میں موصول ہے، اور ما اس میں موصول آپ جانتے ہیں مبنی ہے، معرفہ ہوتا ہے، مذکر مؤنث سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، واحد مثنیٰ جمع سب کے لیے یہی استعمال ہوتا ہے۔ تنبتو فعل ہے، فعل مضارع ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آخری حرف جو ہے وہ تا پیش والی ہے، اور تا پیش والی ماضی میں بھی آپ کو ملتی ہے، تو کنفیوژن آپ کو ہو سکتی ہے کہ جی یہ ماضی ہے، لیکن یہ ماضی نہیں ہے، یہ فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ نون با تا حروف مادہ ہیں، علامت مضارع پیش والی ہے، تو 4 پاسبلٹیز ہوتی ہیں، ہم جانتے ہیں۔ یہ مجہول ہوتا اگر عین کلمہ زبر والا ہوتا، جو کہ نہیں ہے۔ یہ باب تفعیل ہوتا اگر عین کلمہ شد والا ہوتا، وہ بھی نہیں ہے۔ یہ باب مفعلہ ہوتا اگر فا اور عین کلمہ کے درمیان الف ہوتا، تو یہ بھی نہیں ہے، تو یہ باب فعل سے ہے۔ انبتا ینبتو انباتن، جس کے معنی اگانا کے ہوتے ہیں۔ الارض معروف، اس میں واحد مؤنث مرفوع اور معرفہ، واو حرف ہے، من حرف جر ہے، انفس نفس کی جمع ہے، یہاں پر بغیر تنوین کے استعمال ہوا ہے، الف لام بھی نہیں ہے تو مضاف بن رہا ہے۔ نفس مؤنث ہے، اور انفس لفظ جو ہے یہاں پر یہ مجرور ہے، معرف بالاضافہ ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے، اور عدد بتا چکا ہوں جمع ہے، اور جینڈر وائز ہم اسے واحد کے اعتبار سے دیکھیں گے، تو نفس مؤنث ہے تو اسے بھی ہم مؤنث ہی کنسیڈر کریں گے۔ انفس کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے وہ ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی ہم ہے، جو کہ ما قبل زیر ہونے کی وجہ سے ہم کے طور پہ آپ کو لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگر واو حرف ہے، پھر مما آ گیا جس میں من حرف جر ہے اور ما اس میں موصول ہے، پھر لا ہے جو کہ حرف نفی ہے اور فعل مضارع سے پہلے آیا ہوا ہے، اور فعل مضارع مرفوع ہے تو اس لیے میں اسے لا نافیہ کہہ رہا ہوں۔ فعل مضارع یعلمون معروف ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، عین لام میم حروف مادہ ہیں، واو سیان کلر میں جو ضمیر نظر آ رہی ہے ضمیر مرفوع متصل بارز، یہ جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، اور علمہ یعلمو علماً جاننا اس کے معنی ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی، اب الفاظ کو ہم جوڑ کر جملہ بناتے ہیں۔ تو سبحانہ سے یہ جملہ شروع ہو رہا ہے، میں نے آپ کو بتایا جہاں بھی سبحانہ آئے گا وہاں پر ہم سبحتو یا نسبح فعل جو ہے وہ محذوف مانیں گے، یعنی اس کا فعل جو ہے وہ لازماً محذوف ہوتا ہے، اور یہ مفعول مطلق ہونے کی بنا پر منصوب استعمال ہوتا ہے۔
تو سبحانہ مضاف ہے، الذی مضاف الیہ ہے، اور ساتھ ہی اس میں موصول ہے۔ الذی کو ہم محلاً مجرور کہیں گے، اور الذی اس میں موصول کا جو صلۃ الموصول ہے وہ خلقہ سے شروع ہو رہا ہے۔ خلقہ فعل ہے، آگے مرفوع اسم کوئی نظر نہیں آ رہا، لہٰذا ہم ہوا ضمیر مرفوع متصل جو ہے اس کا فاعل مان لیں گے۔ الازواجہ منصوب ہے تو مفعول بہ مان لیں گے۔ آگے ہے کلھا جو کہ مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اور کل جو ہے یہ منصوب ہے، لہٰذا اس کو الازواج کے لیے ہم تاکید قرار دے دیں گے۔ گویا الازواجہ مؤکد ہو جائے گا اور کلھا مضاف مضاف الیہ ہو کر تاکید ہو جائے گا۔ یوں مؤکد اپنی تاکید سے مل کر پھر مفعول بھی بن جائے گا خلقہ فعل کے لیے۔ من حرف جر ہے، جس کے بعد ما اسم موصول ہے محلاً مجرور قرار دیا جائے گا، اور ما اسم موصول کا جو صلۃ الموصول ہے وہ ہے تنبت الارض۔ تنبت الارض کو انالائز کروں تو تنبت فعل ہے اور الارض اس کا فاعل ہے۔ فعل اپنے فاعل سے مل کے صلۃ الموصول بن گیا ما اسم موصول کے لیے، اور ما اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً مجرور ہوا من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہو جائے گا خلقہ فعل کے۔ اس کے بعد پھر واو عاطفہ ہے اور من حرف جر ہے، جس کے بعد انفسہم مضاف مضاف الیہ ہو کر مجرور ہو جائے گا من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر یہ بھی متعلق ہو جائے گا خلقہ فعل کے۔ اس کے بعد پھر واو عاطفہ ہے، پھر من حرف جر ہے جس کے ساتھ ما اسم موصول ہے، اور ما اسم موصول کا جو صلۃ الموصول ہے وہ ہے لا یعلمون۔ لا یعلمون فعل با فاعل ہے، جملہ فعلیہ ہو کے صلۃ الموصول بنا ما کے لیے، ما اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً مجرور ہوا من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر یہ بھی متعلق ہو گیا خلقہ فعل کے۔ یوں خلقہ فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول اور اپنے تینوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بن گیا الذی اسم الموصول کے لیے، اور الذی اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً مجرور ہوا بطور مضاف الیہ سبحانہ مضاف کے لیے، اور سبحانہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول مطلق بنا نسبح فعل کے لیے، اور نسبح فعل محذوف اپنے فاعل اور اپنے مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اپنی ورکنگ کو میچ بھی کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ میں جو ہمیں کچھ تبدیلی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ان تمام مرکب جاری کو یعنی من حرف جر اور ساتھ جو مجرور ہیں ان کو حال بنایا ہے الازواج سے۔ باقی الحمدللہ ہماری ساری ورکنگ ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں جی اس آیت کا ترجمہ جو کہ عبدالسلام صاحب نے کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ جس نے سب کے سب جوڑے پیدا کیے، مما تنبت الارض ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے، ومن انفسہم اور خود ان سے، ومما لا یعلمون اور ان چیزوں سے جنہیں وہ نہیں جانتے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں ہماری سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 مکمل ہو گئی ہے۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔